يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ خطبہ جمعے میں آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک گوشے کا بیان ہوا تھا. آج ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے دو مخصوص بندوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے. قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 125 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کیا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور پیروی کی ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دوستی میں محبت اور الفت، تابعداری اور فرمانبرداری کا پایا جانا انتہائی زیادہ ضروری ہے. بغیر وفاداری کے، بغیر محبت کے دوستی کا رشتہ برقرار رہنا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ بتایا کہ خود اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. دوستی کے لیے عربی میں جو مشہور لفظ ہے وہ ہے صدیق. صدیق کے معنی فرینڈ، لیکن یہاں اللہ نے وہ لفظ نہیں استعمال کیا، خلیل کہا ہے. خلیل کے معنی دوست. ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اس لیے کہا کیونکہ آپ اللہ سے شدید محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت اس انداز اور اس مرحلے میں کیا ہے کہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے اور ان سے خوش ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوستی جیسے اہم منصب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فائز کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اور اللہ نے مجھے بھی اپنا دوست ایسے ہی بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں
کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا دوست بنایا، کم اتخذ ابراہیم خلیلا، جس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ایسے ہی مجھے اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت کے لوگوں میں سے ابو بکر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، اور اللہ نے مجھے بھی اپنا دوست بنایا، اور یہ دوستی اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں محبت اس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت برقرار نہیں رہ سکتی، اس لیے میں صحابہ کرام میں سے کسی کو اپنا دوست اس مرتبے پہ نہیں بنانا چاہتا جس پہ اللہ نے مجھے فائز کیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب مدارج السالکین میں لکھتے ہیں یہ خلیل کا معنی کیا ہے؟ محبت کا لفظ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ جس دوستی میں جس یاری میں محبت پائی جائے اس کو خلت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں الخلت ہی المحبت التی تخللت فی روح المحب وقلبہ، خلت وہ دوستی ہے، وہ محبت ہے جو اپنے محبوب کے دل روح تک اتر کے چلی جائے، حتی لم یبقى فیہ موضع لغیر المحبوب، دل میں اپنے محبوب کے تئیں محبت اس انتہا کو پہنچ جائے کہ دل کے چاروں خانے بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اس میں جگہ ہی نہ باقی بچے کہ کسی دوسرے کو بھی مقام و مرتبہ جگہ مل سکے۔ اس قدر محبت ہونی چاہیے۔ محبت کی عروج اور انتہا کو خلت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس درجے پر حضرت ابراہیم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں شاید یہی وہ راز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کو تو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے، اور ایسی دوستی ایسی محبت سے نواز رکھا ہے جس محبت میں دوسرے کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی ہے، لہٰذا میرے پیغمبر اب آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ یعنی ابراہیم جب خلیل اور دوست اللہ کے بن گئے، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اب اللہ کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے یہی وہ راز ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی عمر گزار چکے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ ایک لمبی عمر گزر جانے کے بعد، خوب انتظار کر لینے کے بعد جب کسی انسان کے گھر میں کوئی بیٹا جنم لیتا ہے، ویسے تو باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن جب انتظار کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد جب کوئی بیٹا جنم لے تو باپ کی محبت کا ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کے قریب عمر میں حضرت ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کے لیے محبت کی جگہ بنتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو، دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آزمانے جا رہا ہے کہ اے ابراہیم، تم کو میں نے اپنا دوست تو بنا لیا، اتنی عمر گزر جانے کے بعد تیری دعا کی وجہ سے میں نے تجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا، اب میرے بندے تیری آزمائش ہونے جا رہی ہے، کیا تو اس دوستی کی محبت میں کھرا اترے گا یا پھر اپنے دل میں میرے علاوہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی جگہ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ذبح کرو اپنے بیٹے کو۔ اگر مارنے کا، قتل کا حکم دیا جاتا پھر بھی یہ چیز اس سے تھوڑی کم تھی، قتل کسی بھی ذریعے سے کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کا نیکسٹ لیول دیکھیے، اللہ نے فرمایا ذبح کرو۔ ذبح کرنے میں زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ قتل کر دیا جائے، کسی دوسرے کے ہاتھ سے مروا دیا جائے۔
رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم تم خود ذبح کرو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو اور میری محبت کے خاطر ذبح کرو، میرے لیے قربانی دیتے ہوئے ذبح کرو۔ اور یہ آرڈر اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وحی کے ذریعے سے بات اتار کر نہیں کہی، بلکہ اللہ نے یہ آرڈر خواب کے ذریعے سے دیا۔ بڑی آزمائش تھی، ایک تو اتنا بڑا حکم دیا جا رہا ہے خواب کے ذریعے سے، دوسرے اپنے ہی لختے جگر جو بڑی انتظار کے بعد ملا اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار، اور اسماعیل علیہ السلام گردن کو کٹانے کے لیے تیار، باپ اور بیٹے دونوں تیار ہو گئے، کیونکہ دوست بنایا تھا، اس دوستی میں دوسرے کو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آزمائش میں مبتلا کیا، آزمائے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کسی اور کی جگہ ہے یا صرف پورا کا پورا میرا ہے، اور آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام اتر گئے، یہاں تک کہ جب مقصود اور آزمائش میں ابراہیم کھڑے اترتے ہوئے نظر آئے، مکمل ارادہ کر لیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ صافات کے، فلما اسلما، باپ بھی تیار بیٹا بھی تیار، دونوں نے خود کو رب کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا، اے اللہ تو نے مجھے دوست بنایا ہے، تیری دوستی کے بیچ میں میں کسی کو بھی آنے نہیں دوں گا، تیری محبت کے بیچ میں میں کسی کو بھی آنے نہ دوں گا، اپنا لختے نجر، اپنا لختے جگر، اپنا نور نظر، اپنا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اے اللہ تیرا آرڈر تیرا حکم ہے تو میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا میرا بندہ آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے، مقصد حل ہوتا ہوا نظر آیا، یعنی کہ رزلٹ سامنے آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو میں نے دوست بنایا وہ دوستی کا حق ادا کر رہا ہے، وہ محبت میں پورے کے پورے مکمل اتر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے والے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ادھر میں نے پیغمبر کو چھری چلانے کا حکم دیا، ادھر میں نے اپنے دوست کو میری دوستی کی خاطر اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ مجھے منظور نہ تھا کہ میں کسی انسان کی جان کسی انسان کے ذریعے سے لوں، فرمایا ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے دوستی میں وفاداری کا ثبوت دے دیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، میں تو ایسے ہی تجھے آزما رہا تھا، میں ایسے ہی تجھے امتحان میں مبتلا کر کے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تو میری دوستی میں وفادار ہے کہ نہیں۔ فرمایا اللہ نے ان ھذا لہو البلاء المبین، اے پیغمبر یہ تو سخت آزمائش تھی جس میں تم کھرے اتر گئے، یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ معاملہ دوستی کا تھا، معاملہ وفاداری کا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اس سے بڑی بڑی آزمائشیں میرے نبی پر گزری ہیں، ہمارے نبی نے بھی اس دوستی کا مکمل حق ادا کیا ہے، پوری وفاداری کی ہے۔ اور ایک بات عجیب یہ ہے، اس وقت دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذہب والے ہیں تقریباً تمام لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے دھارمک گرو ہیں۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا کنیکشن ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ رکھا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مکہ کے مشرکین رہے ہوں، سب کا دعویٰ تھا۔ یہودیوں نے تو یہاں تک کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اے دنیا کے لوگوں اگر تمہیں ہدایت پہ آنا ہے تو یا تو عیسائی بن جاؤ یا تو یہودی بن جاؤ، ان دونوں خیموں کے علاوہ کہیں بھی ہدایت تم کو نہ ملے گی۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اللہ نے ان کا جواب دیا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ،
اے نبی ان کو جواب دو، تم جس عیسائیت اور جس یہودیت کی طرف بلا رہے ہو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دین پیش کیا تھا وہ دین تو تمہارے یہاں باقی ہی نہ بچا، انہوں نے تو خالص توحید پیش کی تھی، اللہ کی سچی محبت کو پیش کیا تھا، تم نے اسے قربان کر دیا، بدل ڈالا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ سے دوستی کرنے والے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے نبی سے کہا اے نبی تم کون سا نیا دین لے کے آئے ہو؟ ہم جانتے ہو کون ہیں، کس کی اولاد ہیں؟ ہم اسماعیل کی اولاد ہیں۔ اور یہ اسماعیل کون ہے پتہ ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ مشرکین نے کیوں کہا؟ تاکہ ابراہیم اے نبی تم کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے ہو، تم جس چیز کی طرف بلا رہے ہو تو پہلے سے ہماری رگوں میں ہے، ہم تو اسی کی نسل ہیں، لہذا تمہارا لایا ہوا نیا دین مجھے قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کو جب دین حق منہج صحیح کی دعوت دی جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہم نبی کو نہیں مانتے؟ کیا ہم پرانے سلف صالحین صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر تمہارے یہاں نیا کیا ہے؟ تم کون سے نئے دین کی دعوت دیتے ہو؟ لہذا ہمیں تمہاری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین نے بھی یہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایک ہی آیت میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ نے یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، مکہ کے مشرکین کو بھی، تینوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تینوں کو اللہ نے جواب دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا اللہ عز و جل نے اے یہودیوں تمہارا دعویٰ غلط، تم سچ میں ابراہیم کو ماننے والے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہ تھے، یعنی جس دین پہ تم چل رہے ہو، جو تمہارے یہاں شرک و خرافات پایا جا رہا ہے، جو تمہارے یہاں آسمانی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ پایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہ تھے۔ اور اے عیسائیوں جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم ہمارے، تمہارے جیسے بھی ابراہیم نہ تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام سچے اللہ والے تھے، توحید پرست تھے، شرک سے کوسوں دور تھے۔ وما کان من المشرکین، اور اے مکہ کے مشرکوں تمہارا دعویٰ کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم تم جیسے بھی بت پرست نہ تھے، مشرک نہ تھے، بتوں کے وسیلے سے تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، ابراہیم ایسے نہ تھے۔ گویا کہ اللہ نے جواب دیا دعویٰ ان کا بھی غلط، دعویٰ ان کا بھی غلط، اور اے مکہ کے مشرکین تمہارا بھی دعویٰ غلط ہے، تم سب کے سب جھوٹے ہو، مکار ہو اپنی نسبت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرنے میں۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں، آل عمران کی آیت نمبر 68 میں جواب دیا سچ میں قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی ملت اور ان کے دین پر کون رہنے والا ہے؟ فرمایا اللہ نے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ جوڑنے والے، ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق قائم کرنے والے، سچ میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی ہے۔ وَهَذَا النَّبِي، اور یہ جو تمہارے سامنے نبی میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ابراہیم کے جانشین ہے، یہ سچ میں ابراہیم کو ماننے والے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ابراہیم کو سچ میں ماننے والے وہ لوگ ہیں جو اس نبی کے اوپر ایمان لائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور جو ابراہیم کو اپنا پیشوا مان لے، جو ابراہیم جیسی توحید اپنانے کی کوشش کر لے، جو میرے نبی محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ ایسے تمام مومنوں مسلمانوں کا دوست ہے، اس کی ولایت کا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا سچ میں ابراہیم کو ماننے والے کون؟ کہا پہلے نہ تو یہودی ہے، نہ تو عیسائی ہے، نہ تو یہ مشرکین مکہ ہے، سچ میں وہ لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں۔ قربانی کا دور ہے، قربانی ہر مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ سنت کیا بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کی یاد میں یہ منایا جا رہا ہے، لیکن کیا ابراہیم جیسا دین بھی ہمارے پاس ہے؟
کیا ابراہیم جیسی شریعت اور توحید بھی ہمارے پاس ہے؟ وہ ابراہیم جن کو ہمارے نبی جد الانبیاء کہتے تھے، دا گرانڈ فادر آف انبیاء، میرے نبی نے فرمایا یہ نبیوں کے دادا ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، اکلوتے وہ نبی ہیں جن کی اتباع کرنے کا حکم میرے نبی کو دیا گیا تھا. سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی ہم نے آپ کو بھی وحی کر کے یہ خبر دے دی، آپ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ میرے پیغمبر میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے، کیونکہ ابراہیم کوئی مشرک نہیں تھا، توحید پرست تھا. صرف نبی کو نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے اپنے ماننے والوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، یعنی ان جیسی توحید پیدا کرنے کی کوشش کریں، توحید پرست بنے، شرک سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا قل صدق اللہ، اے نبی آپ کہیے اللہ سچ ہے، جو ابراہیم کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے یہ سچی بات اللہ فرما رہا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو اے دنیا کے لوگوں نبی کا پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے. یہ سب سے کہا جا رہا ہے، ہم سے آپ سے سب سے کہا جا رہا ہے. قربانی صرف اس کا نام نہیں کہ جانور ذبح کرو، گوشت کھاؤ، پھر اس کے بعد رشتہ داروں دوست احباب کو کھلاؤ، بات ختم نہیں. یہ ایک طرح سے عقیدہ توحید کو سال میں ایک بار ریفریش کرنے کا تہوار ہے، اپنے اوپر غور کرنے کا تہوار ہے کہ آیا سال بھر میں نے شرک تو نہیں کر دیا، کہیں میرا شرک سے کوئی واسطہ تو نہیں پڑ گیا، میری زندگی میں شرک نے جگہ تو نہیں بنا لی. ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ابراہیم علیہ السلام شرک اور مشرکین سے کوسوں دور رہنے والے تھے. انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے اپنے باپ سے بھی دوری اختیار کی تھی. قرآن کہتا ہے یہ دوستی ایسے نہیں ملی تھی. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم کو یہ پتا چل گیا کہ میرا باپ میرے رب کا دشمن ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، جب ابراہیم کو یہ معلوم ہو گیا میرا باپ میرے رب کا اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، ابراہیم نے اپنے باپ سے دوری اختیار کر لی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دوستی کے لیے اللہ کی محبت میں دنیا کی کسی بھی چیز کو آنے نہ دیا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں فطری طور سے بیوی اور بچوں کی محبت جگہ بنانے لگی. اللہ نے آزمائش دی، فرمایا اللہ نے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو اٹھاؤ، لے جاؤ بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کے آؤ. یہ آزمائش تھی محبت کی، یہ امتحان تھا محبت کا. ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بات مان لیے، لے گئے چھوڑ کے بے آب ہو گیا زمین پہ. آج جہاں مکہ آباد ہے، جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، بیوی پوچھتی رہی کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دیتے، کیونکہ آزمائش تھی. آپ ذرا سوچیں، ایک وقت کے لیے اگر آپ اس پہ غور کرنے لگے نیندیں غائب ہو جائیں گی. یہ بھی ایک انسان تھے. یہ کون سی محبت تھی جس محبت نے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا، بیوی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار کر دیا. آج نارملی سب کا دعویٰ ہے ہم اللہ والے مسلمان ہیں، لیکن آزمائش کب ہوتی ہے؟ آزمائش جب محبت کو محبت سے ٹکرائی جاتی ہے تب ہوتی ہے. جب اللہ رب العالمین کی محبت اور آپ کے ماں باپ کی محبت آپس میں ٹکراتی ہے پھر امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. جب اللہ کی محبت اور آپ کی بیوی کی محبت ٹکراتی ہے، وہ اللہ کچھ اور کہہ رہا، بیوی کچھ اور کہہ رہی ہے، پھر امتحان ہوتا ہے آپ کس طرف جاتے ہیں. جب اللہ کی محبت آپ کی اولاد سے ٹکراتی ہے پھر آپ پہ امتحان ہوتا ہے آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں یا اولاد کی محبت میں اوروں کی طرف بہ جاتے ہیں. اللہ کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے جب ٹکراتی ہے اس وقت ایک مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے. اے مسلمانوں، تم کس طرف ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بننے کی کوشش کر پاؤ گے یا پھر تم دنیا پرست ہو جاؤ گے کہ جب ہم حالات صحیح ہوں تب تو اللہ اللہ، اور جب حالات تھوڑے خراب ہو جائیں پھر جدھر راستہ نکلنے لگے بھاگتے چلے جائے. میرے بھائیوں، یہ اصل ایمان نہیں ہے، یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے. ایسی آزمائش میں ہمیں اور آپ کو کھرے اترنا چاہیے. اسی گزشتہ ہفتے میں
پچھلے 4-5 دن پہلے کی بات ہے، کچھ ہمارے احباب کے کہنے کی وجہ سے خبر ملی کہ ایک بچے کی وفات ہو گئی، 2-2.5 سال کا بچہ تھا۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بلایا گیا، ٹھیک دوپہر ظہر کے بعد میں گیا۔ آپ کے شہر سے 3-4 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، بڑا عجیب و غریب گاؤں ہے دین کے اعتبار سے۔ پتہ چلا کہ آبادی 100 سے زائد گھر کی ہے، مسلمان 25-30 گھر ہیں، ایک بھی مسجد نہیں، ایک بھی عالم نہیں، ایک بھی حافظ نہیں، یہ تو ٹھیک ایک بھی نمازی نہیں، 25-30 گھر میں ایک بھی نمازی نہیں۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ ٹھیک دوپہر 2 بجے 3 بجے کے آس پاس پیڑ کے چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ دن کی باتیں ہونے لگی۔ کہا گیا کچھ نصیحت کر دیجئے توحید و سنت کے لیے۔ میں نے بتانا شروع کیا، پھر آپس میں سوال و جواب ہونے لگے۔ آپ حیران ہوں گے کیا کس قدر لوگوں میں جہالت ہے۔ کہنے لگے ایک چچا جان تھے آپ کسی شہر جو میلہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے، کہا مولانا صاحب آپ کی ساری بات صحیح ہے، لیکن ماننا پڑے گا ہر سال 4-5 لوگوں کو بیماری سے شفا ضرور مل جاتی ہے۔ عقیدہ کیا مسلمان کا کہ وہ شخص، وہ اللہ کا ولی جس کو دنیا سے گئے ہوئے 1-2 سال نہیں 3 صدیاں گزر گئی، اس کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر سال 5 لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ اور بات چیت کہنے لگے کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ عجیب و غریب وہی پرانی باتیں جو مشرکین مکہ کی تھی۔ میرے بھائیوں حالات بہت خراب ہیں، شہر سے صرف 4 کلومیٹر دور ہے، کوئی عالم نہیں، کوئی نمازی نہیں، ایک بھی بندہ پورے گاؤں میں ایسا شاید نہیں تھا ان لوگوں کے بیان کے حساب سے جو 5 وقتہ نمازی ہو، جمعے کی نماز دوسرے گاؤں پڑھتے ہیں۔ یہ حالت ہے دین کے اعتبار سے، یہ حالت ہے لوگوں کی۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ قربانی آئے گا، جگہ جگہ پہ ہوردنگ لگے گی، قربانی میں حصہ لینے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ان سے رابطہ کریں، اور لوگ بکرے خرید کر قربانیاں کریں گے، بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے، لیکن اس پوائنٹ پر کوئی غور ہی نہیں کرتا آخر اس قربانی سے اللہ ہم سے کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اصل ہمیں اللہ توحید سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کو تول رہا ہے کہ یہ مسلمان جو میرا ہونے کے دعویٰ کر رہا ہے، کیا سچ میں میرا ہے؟ یہ قربانی ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہاں بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، آپ سے 10-15 ہزار نہیں نکالے جا رہے ہیں قربانی کے لیے، اور اگر نکالے بھی جا رہے ہیں تو اس میں بھی ملاوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ بچے کہاں جائیں گے، کس کے دروازے پہ جائیں گے، اس طرح کی سوچ ہے، خالص نیت نہیں ہوا کرتی الا ماشاءاللہ۔ میلے کا دور ہے، اکثریت تو جائے گی مزے لینے کے لیے، میلے ٹھیلے میں دیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھیے آپ کے شہر میں ہورڈنگ لگی ہوئی ہے، روزانہ 3 شو سرکس کا، یہ دین سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں تو کبھی میلہ نہیں گیا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا جانتے ہیں، اور میں آپ ہی کے بیان کے مطابق یہ بات میں ممبر سے علی اعلان کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے ان میلوں ٹھیلوں کا تعلق رب کے دین سے ذرہ برابر نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے نام پر بیپار ہے۔ اس کا اللہ رب العالمین کی شریعت سے، محمد مصطفیٰ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے دین کو بچاؤ، اور دین کے سمجھدار لوگوں سے کہنا چاہوں گا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی لوگوں کو دین کی بیسک تعلیمات ہی نہیں مل رہی ہیں، ان تک ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں اور آپ کو مل کر اللہ کی اس دین کو دوسروں تک صحیح تعلیم پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا سوچئے، میں نے چچا سے کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ بولے ہوتے تھے۔ میں نے کہا سب کے سب مر جاتے تھے یا سب کچھ کو شفا بھی ملتی تھی؟ بولے ملتی تھی۔ میں نے کہا پھر ان کو کون شفا دیتا تھا؟ اس وقت تو نبی بھی نہیں تھے، اس وقت کوئی ولی نہیں تھا، پھر اس وقت کے لوگوں کو کون شفا دیتا تھا؟ ظاہر سی بات اللہ شفا دیتا ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ اس دور میں دیکھیے نہ جانے کتنے ایسے بابا ہیں جن کی مجلسوں میں، پروگراموں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی پریشانیاں لے کر ان کے اسٹیج پر آتے ہیں، اپنا دکھیڑا سناتے ہیں، لوگوں کو وہاں بھی شفا ملتی ہے۔ کیا نعوذ باللہ مان لیا جائے کہ ان کے معبود باطل کے ذریعے سے شفا مل رہی ہے؟ اگر یہی عقیدہ ہو کہ اس آستانے پہ گئے تو مجھے بیٹا مل گیا، یہاں گئے تو اس بیماری سے شفا مل گئی، اس لیے لہٰذا یہ شفا دے سکتا ہے، اس کے لیے ہم نظریں مان سکتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، شفا اللہ دیتا ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ شفا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ رب العالمین نے شفا کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ آج نہیں تو کل شفا ملے گی، اگر شفا نہیں ہے تو اسی بہانے تمہاری موت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے آپ قرآن و سنت کی دعائیں پڑھیے، آپ دم کر سکتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، آپ میڈیکل کا سہارا لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ دوا علاج کر سکتے ہیں۔ اسلام ان سب چیزوں سے نہیں روکتا ہے، یہ سب کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن غیر شرعی چیزوں میں پڑھنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے شفا لکھ رکھی ہے کہ آپ ایک ہفتہ بیمار رہیں گے، 8 دن کے بعد شفا ملے گی۔ آپ مسلسل 5 دن دعا کرتے رہے، شفا نہیں ملی، 6 دن بھی آپ نے جا کے دوا سے میڈیکل سے دوا لی، ڈاکٹر کو دکھایا، شفا نہیں ملی، 7-8 دن گزر گئے، آپ چلے گئے کسی آستانے پر، کسی مزار پر، وہاں پر چادر چڑھائی اور اس کے بعد آپ کو شفا مل گئی۔ آپ کا عقیدہ گیا، آپ کا ایمان گیا، کیونکہ آپ کی تقدیر میں 8ویں دن شفا لکھی تھی، آپ نے دعا کروائی نہیں ملی، آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے نہیں ملا، آپ آستانے پہ گئے، آپ کو شفا مل گئی۔ دینے والا رب العالمین ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جن سے آپ شفائیں مانگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتی، آپ کو شفا کیا دیں گے؟ یہ قرآن کا بیان ہے، شفا اللہ دے رہا ہے۔ ایمان کی آزمائش آپ کی ہو رہی تھی، آپ کا ایمان گیا، آپ نے مان لیا کہ یہاں آنے سے شفا ملتی ہے، جبکہ شفا اللہ دیتا ہے۔ ایک مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، آپ سخت بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو اور کسی ڈاکٹر سے آپ کا علاج چل رہا ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے۔ آپ ڈاکٹر کو بھگوان نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے یہ فرشتہ نما انسان ہے، یہ بڑا رحم دل انسان ہے، اللہ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ نے مجھے شفا دی ہے۔ مسلمان کہے گا شفا اللہ نے دی ہے، اس کو کبھی بھی بھگوان کے درجے پہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جہاں گیا، جس کو جہاں سے مل گیا اس کو رب کے درجے پہ فائز کر دیا۔ شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ مسلمانوں کو کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، بس خلاصہ یہ ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں تک اپنی دین کی بات پہنچانے کی ضرورت ہے، ایک ساتھ مل کر لوگوں تک حق بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھدار ہیں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو، آپ کے اس تذکرے کو جس کو قرآن نے کہا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ جس ابراہیم کی سنت کو مناتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں ہر سال، یہ ابراہیم اللہ کے دوست بنے تو کیسے بنے، کیوں بنے؟ قرآن کریم نے ایک ایک لفظ کے ذریعے سے ان کی زندگی کی ایک ایک صفات کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا تھا۔ اللہ نے کہا میرے بندے ابراہیم میری دوستی کے لائق کیوں بنے؟ 10 چیزیں میں قرآن سے اشارے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو اپنا دوست اس لیے بنایا کہ میرا بندہ ابراہیم اکیلا ایک قوم کے اوپر بھاری تھا، توحید کے اعتبار سے اتنا بڑا موحد تھا کہ ایک قوم کے برابر توحید اس کے اندر پائی گئی، اس کے اندر وہ تمام بھلائیاں خوبیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ امام اور لیڈر بن سکتا تھا۔ میرا بندہ ابراہیم میرے دوستی کے لائق اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی تھا اور یہ دکھا بھی سکتا تھا، اللہ کا فرما بردار بھی تھا۔
میرا بندہ ابراہیم میری دوستی کے لائق اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی انہیں کچھ بھی عطا فرماتا فوراً اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میرا بندہ ابراہیم میری دوستی کے لائق اس لیے بھی تھا کہ میری محبت کے سامنے ساری دنیا کو قربان کرنے کے لیے میرا بندہ تیار ہو جاتا تھا۔ لوگوں، جس نے اپنی بیوی کو بھی بیاب ہو گیا میں چھوڑ دیا ہو، جس نے اپنے بچے کو 13 سال کے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی ہو اللہ کی محبت کے لیے، وہ اللہ کی دوستی کے لائق نہیں تو کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا بندہ ابراہیم میری دوستی کے لائق اس لیے تھا کیونکہ میرا بڑا وفادار بندہ تھا۔ جب جب میں نے جیسے جیسے جس طریقے سے آزمایا، ہر آزمائش میں یہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ میرا بندہ ابراہیم میری دوستی کے لائق اس لیے تھا کیونکہ یہ بڑا رحم و کرم والا تھا، لوگوں کو معاف کرنے والا تھا۔ باپ نے گھر سے جائیداد سے بے دخل کر دیا، باپ نے مارنے کی دھمکی دی، پھر بھی معافی کا درجہ اتنا بلند پایا ہوا تھا، کہنے لگے اے ابا جان میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ میرا بندہ ابراہیم میری دوستی کے لائق اس لیے تھا کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے لو لگانے والے تھے، تنہائی میں اللہ سے رونے والے تھے، استغفار کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ میرا بندہ ابراہیم اس لیے میری دوستی کے لائق ہے کیونکہ میرا بندہ ابراہیم اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوا کرتے تھے۔ میرے بندے ابراہیم میری دوستی کے لائق اس لیے تھے کیونکہ صبر کرنے میں اولو العزم پیغمبروں کی طرح تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس لیے اللہ کی دوستی کے لائق تھے، مہمانوں کو نہیں بھی پہچانتے تھے پھر بھی اپنی قیمتی چیز مہمان کے سامنے تشتری میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ قرآن میں سورہ زاریات میں اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، پہچاننے والے نہیں، نہ جان نہ پہچان کوئی نہیں۔ آج ہم پانی تک نہیں پوچھتے، حال چال تک نہیں پوچھتے، سلام کلام تک نہیں کرتے۔ ایک پیغمبر رب کی دوستی کے لائق اگر بنا ہے تو کیسے بنا ہے؟ وجہ دیکھیے، قرآن کہتا ہے هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ جواب دیا، کہا سلام، یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے، گھر کے اندر جو سب سے قیمتی چیز تھی تشتری میں لا کر بنا ہوا کھانا پیش کر دیا۔ فقربہ الیہم، خود ہی سرو کرنے، خود کھانا لگا رہے ہیں، جب سامنے مہمان نہیں کھا رہے ہیں۔ قال الا تأکلون، اے مہمانوں آپ کو تو میں پہچانتا نہیں، یہ میرے پیش کیے گئے کھانے کو آپ لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ ڈر بھی گئے۔ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا۔ یہ ساری 10 خوبیاں قرآن کی مختلف آیات میں بیان کی گئی ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا۔ درود شریف ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے نبی آپ پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، درود کیسے آپ پر بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے جو درود امت کو سکھایا ہے اس درود پر غور کیجئے۔ 2 نبیوں کا تذکرہ بس، ایک ہمارے نبی ہیں اور دوسری ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے نبی سکھا رہے اپنی امت کے لوگوں کو، دعا کرو اے اللہ میرے نبی پر بھی ایسے رحمتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم پر نازل کیا تھا، ان کے آل اولاد پر نازل کیا تھا۔ برکتوں کو نچھاور کر دے، برکتوں کی برکھا ایسے میرے نبی پر فرما جیسے تو نے ابراہیم ان کے آل اولاد پر کیا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ 2 نبی پوری دنیا کے اندر پوری تاریخ میں ایسے ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ میرے دوست ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور توحید کی طرف آئیں۔ صرف کھانے پینے اور جشن منانے والا دین ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا دین دلوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارا دین روح سے جڑا ہوا ہے، ہمارا دین انسان کی دل کی دھڑکنوں تک اترنے والا دین ہے، بشرط کہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، سچ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی سنت پر پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، آمین۔